بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کیفیت التیمم: یتحقق التیمم بضرب باطن الیدین علی الارض ثم مسحهما علی الجبهة والجبینین من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلی والحاجبین ثم مسح باطن الید اليسرى علی تمام ظاہر الیمنى من الزند الى اطراف الاصابع ثم مسح ظاہر اليسرى بباطن اليمنى كذلك ويصح التيمم على مطلق وجه الارض۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الطہارت میں ہے اور احکام میت کے بعد بحث تیمم کو ذکر کر رہے ہیں مصنف۔ اچھا، جو بحث تیمم ہے یہ تیمم وضو یا غسل کے بدلے میں ہوتا ہے۔ آغاز میں مصنف تیمم کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مسوغات تیمم کو ذکر کریں گے، وہ کون کون سے مقامات ہیں جن کی وجہ سے تیمم انسان کر سکتا ہے۔ اچھا، آج کی بحث ہے تیمم کی کیفیت کے بارے میں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، تیمم کا طریقہ پہلے میں آسان طریقے سے بیان کروں۔ آپ کیا کریں، جب تیمم کرنا چاہتے ہیں دونوں ہتھیلیوں کو ایسی چیز پر مارنا جن پر تیمم کرنا صحیح ہے، یعنی آپ دونوں ہتھیلیوں کو مثلا مٹی پر اس طریقے سے ماریں۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت ہی زور سے آپ ماریں، نہ، یعنی ایک ہلکا سا دھکا، ایک ہلکا سا ایسے جھٹکا، ایسے یوں، اس طریقے سے آپ زمین پر ماریں، ٹھیک ہے، یا مشہور کے مطابق زمین پہ رکھیں، لیکن مصنف کا زور ہے ضرب پر۔ ضرب باطن الیدین علی الارض، زمین پر، دونوں ہتھیلیوں کو آپ زمین پر ماریں۔ اچھا، جیسے ہی آپ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کریں، دونوں ہتھیلیوں کو پوری پیشانی پر، جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں، سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر ابرو اور ناک کے بالائی حصے تک پھیرنا، یعنی آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا اور اس کے بعد جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر آپ کیا کریں، آپ کی جو پیشانی ہے، البتہ پیشانی کے دونوں حصوں پر بھی ہاتھ پھیرنا ہے، صرف پیشانی کا سامنے والا حصہ نہیں بلکہ وہ جو اس کے دونوں طرف ہیں ان پر بھی آپ ہاتھ پھیریں، اور آپ کا ہاتھ ابرو پر بھی آئے، اور ابرو کے بعد آپ اس کو ایسے نیچے لے کر آئیں، ناک کا جو بالائی حصہ ہے وہاں تک آپ ہاتھ کو پھیریں، اور اس کے بعد آپ کیا کریں، جب یہ کیا تو پھر بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر، یعنی یہ جو مچ ہے، کلائی ہے، وہاں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو دائیں ہاتھ کی پشت پر اس کلائی سے لے کر انگلیوں تک آپ پھیریں، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیریں آپ اسی طریقے سے، یعنی کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک اس طریقے سے آپ ہاتھ پھیریں،
تو یہ آپ کا مسح ہو جائے گا اور یہ اس طریقے سے تیمم مکمل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر میں تکرار کرتا ہوں، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو زمین پہ ماریں اور اس کے بعد آپ پیشانی کی طرف آئیں، جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر پیشانی کے دونوں طرفوں پر آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے، اور دونوں طرفوں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کو آپ اس ناک کے بالائی حصے تک، نیچے پھر ناک کے بالائی حصے تک آپ ہاتھ کو پھیریں گے۔ پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر، اور اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے تمام پشت پر پھیریں گے۔ ایسے کریں گے تو تیمم ہو جائے گا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ دیکھیں عبارت کو اور اس کے بعد اس کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ کیفیت التیمم، تیمم کی کیفیت کیا ہے؟ البتہ اس بات میں اگر انسان سامنے بیٹھا ہوا ہو اگرچہ بیان کر دیا، لیکن اگر آپ شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ عملاً ایسے تیمم کر کے دکھائیں ان کو۔ کیفیت التیمم، تیمم کی کیفیت، یتحقق التیمم بضرب باطن الیدین علی الارض، تیمم متحقق ہو جاتا ہے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو زمین پر لگانا، ہتھیلی کو، اس کی پشت کو نہیں، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو آپ کیا کریں گے؟ زمین پہ ماریں گے۔ ثم مسحہما علی الجبہۃ والجبینین، اس کے بعد پھر آپ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو پیشانی پر اور پیشانی کے دونوں طرف، جو دونوں طرف ہے جبینین، دونوں طرف ہیں، ان پر آپ پھیریں، لیکن کہاں سے؟ من قصاص الشعر، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر الی طرف الانف الاعلی والحاجبین، اس کو نیچے پھیرتے آئیں، دونوں ابروؤں پر بھی ہاتھ پھیرے آپ کا، اور ناک کا جو بالائی حصہ ہے وہاں تک آپ اس ہاتھ کو پھیریں۔ ثم مسح باطن الید الیسری علی تمام ظاہر الیمنی من الزند الی اطراف الاصابع، اس کے بعد یہ کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر، درست ہے، جو آپ کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ ثم مسح باطن ید الیسری، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیریں، خب باطن یعنی وہ ہتھیلی، درست ہے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیریں علی تمام ظاہر الیمنی، دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر، لیکن کہاں سے؟ من الزند، کلائی سے لے کر الی اطراف الاصابع، انگلیوں کے سروں تک۔ ثم مسح ظاہر الیسری بباطن الیمنی کذالک، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی تمام پشت پر اسی طریقے سے پھیرے، اسی طریقے سے پھیرے یعنی من الزند الی اطراف الاصابع، اس کلائی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک، جو انگلیوں کے سرے ہیں وہاں تک آپ پھیرے، یہ ہو جائے گا تیمم۔ وَيَصِحُ التَّيَمُّمُ عَلَى مُطْلَقِ وَجْهِ الْأَرْضِ، اور تیمم کہتے ہیں کہ درست ہے مطلق وجہ ارض پر، جو بھی زمین کا ظاہری حصہ ہے، جو زمین کا اوپر والا حصہ، وجہ الارض یعنی یہ ظاہر زمین، زمین کا اوپر والا حصہ، اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، جس پر بھی زمین سے دکھاتا ہے، چاہے مٹی ہو یا غیر مٹی ہو، اس لیے کہہ رہے مطلق وجہ الارض، درست۔ یہ تیمم کی کیفیت اور مختصر اس کا بیان۔ اب آتے ہیں اس کے دلائل کی طرف۔ والمستند فی ذالک، اب آتے ہیں اور ان کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر مارے، ضرب مارے، صرف زمین پر رکھنا کافی نہیں ہے، زمین پر مارنا ضروری ہے۔ آغا کے مطابق، مصنف کے مطابق، اس کتاب کے مطابق زمین پر ہاتھ رکھنا کافی نہیں ہے بلکہ زمین پر مارنا ضروری ہے۔ البتہ جو موجودہ ہمارے مراجع ہیں، مثلا جیسے حضرت آیت اللہ سیستانی
وہ لوگ اختیار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ زمین پر مارے یا رکھے۔ آغا سیستانی توضیح المسائل میں اس طریقے سے کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کتاب میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ نہ، زمین پر مارنا ضروری ہے۔ کیوں؟ بھائی زمین پر رکھنا کافی نہیں ہے۔ پہلے اس کے بارے میں دلیل کہتے ہیں، معروف علماء کے درمیان، مشہور علماء کے درمیان یہ ہے کہ آپ زمین پر ہاتھ ماریں، صرف زمین پر ہاتھ رکھنا کافی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ صحیح ہے، زرارہ کے اندر جو لفظ وارد ہوا ہے وہ ضرب وارد ہوا ہے، ضرب کا لفظ آیا ہے، لہذا زمین پر مارنا ضروری ہے۔ ان قلتا، بھائی زرارہ کی دوسری صحیح ہے، وہاں پر تو لفظ واز آیا ہے، فوازا، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ زمین پر مارنا ضروری ہے؟ درست ہے کہ ایک روایت کے اندر ضرب آیا ہے، لیکن دوسری روایت کے اندر تو وضع آیا ہے، زمین پر رکھنا آیا ہے، تو ان کو کیسے جمع کریں گے؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر جمع کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ واز مطلق ہے، رکھنا، چاہے آرام سے رکھے یا زمین پر ماریں، مطلق ہے، لیکن ضربہ بھی ایک طریقے کا رکھنا ہے، لیکن زور سے رکھنا، زور سے مارنا، تو پس وضع مطلق ہے اور ضربہ اس کے لیے مقید کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہم نے اصول میں تو پڑھا ہے کہ اگر ایک جگہ پر مطلق ہو اور دوسرا مقید ہو تو ہم آئیں گے اور اس مطلق کو مقید کے ذریعے سے تقیید لگائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو زمین پر ہاتھ مارنے ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا، یہ دیکھیں علم اصول کا کتنا فائدہ ہے کہ علم اصول کے بغیر انسان فقہی احکامات کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب دیکھیں روایت میں ایک مطلق ہے اور ایک مقید ہے۔ خود مطلق اور مقید جب ہمارے سامنے ہو تو علم اصول میں کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید کے ذریعے سے قید لگائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہاں پر مراد جدی وہی مقید ہے۔ یہ علم اصول کا قاعدہ اور قانون ہے جو ہم نے اطلاق و تقیید کی بحث میں علم اصول میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جن دوستان کو ان مباحث کی تفصیلات چاہیے وہ الموجز کو سنیں، الموجز کے اندر ان مباحث کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ خلاصہ کلام کی عبارت کو میں پڑھتا ہوں کہ مصنف کہتے ہیں کہ بھائی زمین پر ہاتھ مارنا ضروری ہے۔ اچھا، اس عبارت کو پڑھ لوں، پھر اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ آغا سیستانی اور بہت سارے بزرگان جو کہتے ہیں زمین پر ہاتھ رکھنا کافی ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں، کہ انشاءاللہ اس کو پھر ذکر کرتا ہوں۔ پہلے کتاب اور مصنف کو دیکھ لیتے ہیں۔ والمستند فی ذالک، ان مسائل کے دلائل کیا ہے؟ آ جائیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم میں زمین پر ہاتھ مارنا ضروری ہے۔ اما لزوم الضرب وعدم الاکتفاء بالواز فهو المعروف۔ مصنف کہتے ہیں معروف اور مشہور یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر ماریں، نہ کہ فقط آہستہ سے رکھیں، نہ مارنا ضروری ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے، معروف اور مشہور یہ ہے، البتہ ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر جو مصنف ذکر کریں وہ اس کی اپنی نظر بھی ہو، نہ، بلکہ یہاں پر فقہ استدلالی ہے، آپ کو صرف طریقہ سکھانے کے لیے کہ مشہور اور معروف علماء جو فتاویٰ دیتے ہیں ان کے مبانی اور ان کے دلائل کیا ہے وہ آپ کو سکھانا مقصود ہے۔ لہذا اس کتاب کے ذریعے سے آپ فوراً ان مصنف کی نظر کو نہ سمجھیے گا کہ یہ ان کی نظر ہے، اور نہ ہی اس کتاب کے اندر جو ہم دلائل ذکر کر رہے ہیں ان کے مطابق آپ عمل کرنا شروع کر دیں، نہ، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے مجتہد کے فتووں پر عمل کریں۔ یہاں پر آپ کو فقط سکھایا جا رہا ہے، طلب کی بحث ہے، عمل اس پر نہ کیجیے گا۔ بے تقریب
بھائی معروف یہ ہے، اور یہ معروف اور مشہور کا فتویٰ ہے اس تقریب کے ساتھ، اس طریقے سے استدلال ہے. ان الوارد فی صحیحۃ زرارہ، فرماتے اس لیے کہ جو صحیح زرارہ ہے اس میں یوں وارد ہوا ہے. صحیح زرارہ کیا ہے؟ سألت ابا جعفر علیہ السلام عن التیمم. زرارہ کہتے میں نے امام باقر علیہ السلام سے تیمم کے بارے میں سوال کیا. فضرب بیدہ علی الارض، پھر امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا. فضرب، یہاں پر کیا ہے روایت میں جملہ؟ فضرب، زمین پر مارا. البتہ وفی صحیحتہ الاخری، زرارہ کی جو دوسری صحیح روایت ہے اس کے اندر یوں آیا ہے فوضع ابو جعفر علیہ السلام کفیہ علی الارض، امام باقر علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھا. عجب، کیا کرے؟ ایک ہی بندہ زرارہ ایک ہی امام سے دو طریقوں سے نقل کر رہا ہے. ایک مرتبہ نقل کرتا ہے کہ امام علیہ السلام فضرب بیدہ، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پہ مارا. دوسری مرتبہ کہتے ہیں وہی زرارہ اسی امام باقر سے نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھا. خوب اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ درست ہے یہ وارد ہوا ہے، لیکن وحیث ان المورد من باب المطلق والمقید، لیکن کیونکہ ہمارا مورد مطلق اور مقید کے باب سے ہے. مطلق کیا ہے؟ وضع، مطلق ہے، اور مقید کیا ہے؟ ضرب، مارنا. اس مورد میں علم اصول کے اندر قانون ہے کہ مطلق کو مقید کے ذریعے سے قید لگائی جائے گی. فیلزم تقیید الوضع بالضرب، پس ضروری ہے کہ وضع کہ جو مطلق ہے اس کو قید لگائی جائے ضرب کے ذریعے سے، کہ رکھنا مارنے کی صورت میں ہو، نہ کہ فقط خالی خالی رکھنا ہو. یہ مصنف یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو مشہور کا فتویٰ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر مارے، مشہور ہیں معاصرین آغا سیستانی وغیرہ، یا زمین پر رکھیں، وہ بزرگان اس طریقے سے کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی ان دونوں روایات کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر حمل کریں، مطلق کو مقید کے ذریعے سے آپ قید لگائیں، ایسے جمع کریں. لیکن عزیز من، کس نے کہا کہ ان دونوں روایات کو جمع کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ نہ، اس کے علاوہ بھی طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارنے کے دو طریقے بتائے. زمین پر جو آپ ہتھیلیوں کو لاتے ہیں، زمین پر ہتھیلی کو لانے کے دو طریقے، ایک طریقہ ضرب ہے کہ مارے، اور دوسرا طریقہ وضع ہے. یہ دو طریقے ہیں. اچھا، ان دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ درست ہے؟ بھائی دونوں طریقوں میں آپ کو تخییر دی جا رہی ہے. یا آپ ضرب کریں یعنی مارے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور وضع دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھے، یہ بھی طریقہ ہے. یعنی گویا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر ہاتھ لانے کے دو طریقے بیان کیے، ایک ضرب بیان کیا ہے اور دوسرا وضع رکھنا بیان کیا ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں روایات کو جمع کرنے کا طریقہ فقط یہ ہے کہ آپ آئے اور مقید کے ذریعے سے مطلق کو تقیید لگائے؟ نہ عزیز من، دونوں روایتیں مثبتین ہیں، مثبتین ہے. مطلق و مقید کے بحث میں علم اصول میں ہے
کہ اگر مطلق اور مقید مثبتین ہو تو وہاں پر جمع کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ ان دونوں موردوں کو امام نے بیان کیا ہے، شارح نے بیان کیا ہے اور آپ کو تخیر دی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ ضرب کریں یا آپ وضع کریں، مارے یا رکھے، دونوں درست ہے۔ اور ظاہراً آغا سیستانی دام ذلہ العالی اسی طریقے کو قبول کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے کیا لکھا اس کے اندر، توضیح المسائل کے اندر، توضیح المسائل میں یہی لکھا، دونوں ہتھیلیوں کو ایسی چیز پر مارنا یا رکھنا، مارنا یا رکھنا، یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ اس تخیر کی بنا پر ہے، آپ ضرب کریں یا آپ وضع کریں، دونوں درست ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا یہ مسئلہ۔ اب آئے کہ ہم نے کہا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر ماریں، یعنی اس کی پشت کو زمین پر مارنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو، جو باطنی حصہ اندر والا حصہ ہتھیلی ہے، اس کو زمین پر مارنا، اس کے پشت کو نہیں مارنا۔ کیوں بھائی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حالانکہ روایت کے اندر کیا ہے، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ، ضرب بِيَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارا۔ خوب، ہاتھوں کو زمین پر مارنا دو طریقوں سے، یا ہتھیلی کو زمین پر مارے یا اس کے پشت کو زمین پر مارے، دونوں صورتوں میں فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ صدق کرے گا۔ خوب، جب دونوں صورتوں میں فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ صدق کرتا ہے تو آپ زور کیوں دے رہے ہیں کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو، یعنی ہاتھوں کے باطنی حصے کو زمین پر لگانا ہے؟ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حالانکہ اطلاق کا تقاضا تو وہ ہے۔ جواب درست ہے عزیز من، آپ کی بات درست ہے، اطلاق یہ ہے فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ، اس کا اطلاق یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو لگائے یا دونوں ہاتھوں کے پشت کو لگائے، دونوں صورتوں میں ضرب بِيَدَيْهِ ہوگا۔ لیکن فرد متعارف کون سا ہے؟ ضرب بِيَدَيْهِ کے دو فرد ہیں، ایک ہاتھ کے ہتھیلی کو زمین پر مارنا اور ایک ہاتھ کے پشت کو زمین پر مارنا۔ لیکن متعارف کیا ہے؟ لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں کو زمین پر مارو یعنی ہاتھوں کی ہتھیلی کو زمین پر مارو، یہ لوگ اس سے یہی سمجھتے ہیں۔ اگر امام کا مقصود اعم ہوتا تو امام متنبہ کرتا، امام بیان کرتا، بھائی تمہاری مرضی ہے، ہاتھوں کی ہتھیلی کو مارو یا ہاتھوں کے پشت کو مارو، امام کو متوجہ کرنا چاہیے تھا، لیکن امام نے متوجہ نہیں کیا۔ انصراف اسی فرد متعارف کی طرف جا رہا ہے، جب بھی کہا جائے کہ ہاتھوں کو زمین پر مارو یعنی ہتھیلیوں کو زمین پر مارو، اس کی طرف ذہن جاتا ہے۔ بس یہ ہو گئی اس بات کے لیے دلیل کہ دونوں ہاتھوں کے باطن کو یعنی ہتھیلی کو زمین پر مارنا ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ بِالْبَاطِنِ، یہ جو مارنا ہے ہاتھوں کا یہ باطن کے ذریعے سے ہو، ہتھیلی کو مارے نہ کہ اس کے پشت کو مارے۔ بالرغم، اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا گیا، بالرغم بالرغم، لغت میں دونوں درست ہے، اس کا معنی ہے باوجود اس کے، بالرغم باوجود اس کے، من ان ضرب الید یصدق بضرب الظاہر ایضا، باوجود اس کے کہ ہاتھ کا مارنا صدق کرتا ہے اس بات پر بھی کہ آپ ہاتھ کے ظاہر کو یعنی پشت کو اگر زمین پر ماریں تو بھی ضرب الید صدق کرے گا، لیکن ہم نے فتویٰ دیا ظاہر ید کو نہیں مار سکتے، آپ ہاتھ کے ہتھیلی کو باطن کو زمین پر ماریں۔ کیوں بھائی؟ جواب فب اعتبار، باوجود اس کے وہاں پر صدق کرتا ہے، لیکن فب اعتبار کون ہی الفرد المتعارف، بھائی باطن ید اور ہتھیلی کو زمین پر مارنا یہ فرد متعارف ہے، متعارف یہی ہے۔ فلو کانت الاخبار البیانیہ تقصد الأئمہ لنبہت علی ذالک۔ آگا اخبار بیانیہ کا معنی میں پہلے کر چکا ہوں، اخبار بیانیہ یعنی وہ روایات جو بیان کرتی ہیں کہ امام نے اس طریقے سے عمل کو بجا لایا،
جو امام کے عمل کی بجا آوری کی حکایت کرے ان کو کہتے ہیں اخبار بیانیہ. اچھا فرماتے ہیں بھائی فرد متعارف یہی ہے. فلو کانت الاخبار البیانیہ، اگر اخبار بیانیہ تقصدو، یہ اکثر لوگ پڑھتے تقصدو، غلط ہے، تقصدو غلط ہے، قصد یقصدو، تقصدو. اگر اخبار بیانیہ قصد کرتی الام کا یعنی کیا، یعنی چاہے باطن ید مارے یا ظاہر ید مارے. اگر اخبار بیانیہ کی مراد اعم ہوتی یعنی ظاہر ید اور باطن ید دونوں کر سکتے، اگر یہ مراد ہوتی تو لنبہت علی ذالک، تو روایات اس پر تنبیہ کرتی، توجہ دلاتی. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے دونوں طریقے درست ہیں. کہنا چاہیے تھا اخبار بیانیہ کو، وگرنہ لوگوں کا انصراف اسی فرد متعارف کی طرف جاتا ہے. ان قلتا، بھائی آپ بھی عجیب ہیں. کوئی بندہ آ کر اشکال کرتا ہے، بھائی ایک مرتبہ ایک بات کرتے، دوسری مرتبہ دوسری بات کرتے. کیوں بھائی روایات بیانیہ آ کر آپ کو تنبیہ کرتی اور ظاہری طریقے سے صریح طریقے سے آپ کو بیان کرتی کہ باطن ید بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر ید بھی ہو سکتا ہے؟ نہ، کوئی بندہ اشکال کرتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ روایات کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے، مطلق ہے. ضرب بیدہ مطلق ہے، خوب مطلق باطن ید اور ظاہر ید دونوں کے مارنے کو شامل ہے. بھائی مطلق سے کیوں نہیں استفادہ کرتے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں پر آپ کا جی چاہتا ہے وہاں پر اطلاق سے تمسک کرتے، جہاں پر آپ کا من چاہتا ہے وہاں پر کہتے کہ نہ امام کو تصریح کرنی چاہیے تھی. کیوں بھائی امام تصریح کرتا؟ امام علیہ السلام نے مطلق ذکر کیا ہے، ختم بات. جواب نہ عزیز من، یہاں پر آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. نقطہ سمجھیے گا، کیوں اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے؟ جواب اس لیے کہ اخبار بیانیہ امام کے فعل کو بیان کر رہی ہیں. امام کا قول تھوڑی ہے کہ آپ آئیں اور امام علیہ السلام کے قول کے اطلاق سے تمسک کریں. نہ، یہ ضرب بیدہ ہی امام کا قول تھوڑی ہے کہ امام نے کہا ہو کہ فضرب بیدہ ہی، تم اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو یا ہاتھ کو زمین پر مارو. نہ، یہ تو امام کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ زرارہ کی بات ہے کہ جس بات کے اندر امام کے فعل کو بیان کر رہا ہے. ضرب بیدہ ہی زرارہ کی بات ہے، زرارہ کا جملہ ہے کہ جس جملے کے اندر زرارہ نے امام کے فعل کو بیان کیا ہے. اچھا تو کیا ہوا اس کا؟ بھائی یہ ہوا کہ پس ضرب بیدہ اولا امام کا قول نہیں ہے، بلکہ ضرب بیدہ زرارہ کی بات ہے. خوب تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا زرارہ امام کے فعل کو بیان کر رہا ہے، درست ہے. اور یہ جو عبارت ہے یہ فقط حکایت اس نقطے کی کر رہی ہے کہ امام نے یوں کیا، بس یہ بیان کر رہی ہے اخبار بیانیہ، امام نے یوں کیا. یہ اب اس کے اندر یہ تھوڑی ہے کہ امام کا قول ہے آپ آئیں اور اس کے اطلاق سے تمسک کرو. نہ، اطلاق نہ دارے، امام کا قول تھوڑی ہے کہ آپ اس کے اطلاق سے تمسک کریں، اس میں اطلاق نہیں ہے. اخبار بیانیہ نے تو فقط فعل کو بیان کیا نا، امام کا فعل اس طریقے سے، بس. آیا اس سے آپ اطلاق سے یہاں پر آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہیں گے کہ نہ، یہاں پر آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. یہ تو فقط ایک فعل خارجی کو بیان کر رہا ہے. مراد کیا ہوگی؟ مراد وہی فرد متعارف ہوگا، وہی فرد ہوگا، وہی چیز ہوگی کہ جس کو عام طور پر لوگ سمجھتے. اگر اس کے برخلاف مقصود ہوتا تو امام علیہ السلام اس کی توضیح دیتے. فتأملوا جیدا، دقیق نقطہ ہے. فرماتے ہیں فلو کانت الاخبار البیانیۃ تقصد الاعم لنبہت علی ذلک.
اور ہاں ولا یمکن التمسک بالاطلاق، یہاں پر آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. کیوں؟ لعدم انعقادہ، اصلاً اطلاق یہاں پر منعقد نہیں ہوا. کیوں منعقد نہیں ہوا؟ بعد کونہا فی صدد حکایت واقع خارجی کہ قد تحقق، اس لیے کہ یہ اخبار بیانیہ اس صدد میں ہے، یہ کرنا چاہتی ہیں، اس صدد میں ہے کہ حکایت کرے آپ کو ایک واقع خارجی کی کہ جو متحقق ہوا ہے، خارج میں ایسے متحقق ہوا ہے. ہم روایات بیانیہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اطلاق وغیرہ کی بات نہیں ہے. امام کا قول تھوڑی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر اطلاق سے تمسک کریں. فتح الصلاۃ کہ تیمم کے اندر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پہ مارنا ہے. دیکھیں عزیز من، ہمارے بزرگان کی زحمات کو ذرا تصور کرے، روایات کے اندر کتنا تأمل کرتے، پھر ان احکامات کو شستہ اور رفتہ طریقے سے توضیح المسائل اور اس قسم کے رسائل عملیہ میں ہمارے لیے ذکر کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل